تم میں سے کسی شخص کو قربانی کرنی ہو تو جس وقت ذی الحجہ کا چاند دیکھے تو چاند دیکھنے کے بعد سے اس کے لیے بال کاٹنا اور ناخن کاٹنا یہ درست نہیں. ناخن نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے. یہ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور اسی واسطے کہا گیا کہ یہ مستحب ہے کہ آدمی چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک کہ قربانی نہ کرے. بظاہر عجیب و غریب بات معلوم ہوتی ہے کہ چاند دیکھ کر کیا وجہ ہوئی کہ بال کاٹنا اور ناخن کاٹنے کو ایک طرح سے منع کر دیا گیا. لیکن بات وہ ہے در حقیقت کہ ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کی عظیم الشان عبادت مقرر فرمائی اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت وہ ہے الحمدللہ جو ان دنوں کے اندر حج بیت اللہ کی سعادت سے بہر اندوز ہو رہی ہے. اس وقت حالت یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بیت اللہ شریف کے اندر ایک مقناطیس لگا ہوا ہے جو چاروں طرف سے فرزندان توحید کو کھینچ رہا ہے. ہر لمحے ہزارہ افراد چاروں طرف سے اکناف عالم سے اطراف عالم سے پہنچ رہے ہیں اور بیت اللہ شریف کے گرد جمع ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سعادت بخشی ہے حج بیت اللہ کی ادائیگی. ان حضرات کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ بیت اللہ شریف کی طرف جائیں تو ایک حج بیت اللہ کی وردی احرام کی شکل میں ان کے لیے متعین کر دی گئی ہے کہ وہ احرام کی حالت میں جائیں. اور احرام کے اندر بہت سی پابندیاں عائد کر دی گئی. سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے, خوشبو نہیں لگا سکتے, سر نہیں ڈھک سکتے, منہ نہیں ڈھک سکتے. اسی میں سے ایک پابندی یہ بھی ہے کہ بال نہیں کاٹ سکتے اور ناخن نہیں کاٹ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ جو لوگ وہاں بیت اللہ کے پاس حاضر نہیں ہیں, حج بیت اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اپنی رحمت کا مورد بنانے کے لیے یہ فرما دیا کہ ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ تھوڑی سی مشابہت اختیار کر, تھوڑی سی ان کی شباہت پیدا کر, کہ جس طرح وہ بال نہیں کاٹ رہے تم بھی نہیں کاٹ رہے, جس طرح وہ ناخن نہیں کاٹ رہے تم بھی نہیں کاٹ رہے. تو یہ شباہت پیدا کر دی ان اللہ کے بندوں کے ساتھ جو اس وقت حج بیت اللہ کی عظیم سعادت سے بہرہ اندوز ہو رہے ہیں. اور ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے قدس اللہ سرہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی اس کی رحمتیں بہانے ڈھونڈتی ہے تو جب یہ حکم دیا کہ ان کی مشابہت اختیار کر لو تو معنی یہ ہے کہ ان پر جو رحمت نازل فرمانا منظور ہے اس کا کچھ حصہ تمہیں بھی عطا فرمانا چاہتے کہ تاکہ جس وقت عرفات کے میدان میں ان اللہ کے بندوں پر رحمت کی بارشیں برسیں تو اس بدلی کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ برتا ہے. تو یہ شباہت پیدا کرنا یہ بھی بڑی نعمت ہے. اور ہمارے حضرت مجذوب صاحب قدس اللہ سرہ کا شعر بکثرت پڑھا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس صورت کی برکت سے کیا بعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حقیقت میں تبدیل فرما دے اور اس رحمت کی گھٹائیں جو وہاں پر برسیں گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آپ بھی اس سے محروم نہیں رہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بنا پر محروم فرما دے؟ ہمارے حضرت کا مذاق تو یہ تھا, کیا اس بنا پر محروم فرما دے کہ ایک شخص کے پاس جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, اس واسطے اس کو عرفات کی رحمتوں سے محروم فرما دیں گے؟ کیا اس بنا پر محروم فرما دیں کہ اس کے حالات نے اجازت نہیں دی جانے کی, اس واسطے نہیں جا سکا؟ نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمتوں میں ہمیں آپ کو بھی شامل فرمانا چاہتے ہیں. البتہ تھوڑی سی دھیان اور توجہ کی بات ہے کہ یہ دھیان اور توجہ کر لو کہ میں ان کے ساتھ تھوڑی سی شباہت پیدا کر رہا ہوں, تھوڑی سی اپنی صورت ان جیسی بنا رہا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے اس رحمت میں ہمیں بھی شریک فرما لیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا جو حکم متوجہ ہوا ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد وہ یہ تھا, اور اس میں شباہت پیدا کر دی گئی ان حجاج بیت اللہ کے ساتھ. تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ کرنا منظور ہے, کچھ رحمت فرمانا منظور ہے جس کی وجہ سے یہ کام کرایا جا رہا ہے. پھر فرما دیا
کہ یہ دن ایسے ہیں جن کا وقت روزے کے اس کا ایک روزہ 1 سال کے برابر، 1 رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر، تو اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ مسلمان جتنا اس میں اعمال خیر کر سکیں، اس کا اہتمام کر سکیں، وہ کریں، یہاں تک کہ 9 تاریخ آ جائے، 9 ذی الحجہ، اور 9 ذی الحجہ کا دن یہ بین ہی وہی عرفہ کا دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کا عظیم الشان رکن یعنی میدان عرفات کا وقوف وہ تجویز فرمایا۔ اس 9 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے اہل عرفات کے لیے تو وقوف عرفات کی عبادت مقرر فرمائی، ہمارے لیے خاص طور پر اس 9 ذی الحجہ کو نفلی روزہ مقرر فرمایا، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا دن جو شخص روزہ رکھے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ ایک روزہ سال بھر پچھلے سال کے گناہوں کا اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ باقی یہاں یہ بات عرض کر دوں کہ بعض مرتبہ جو لوگ دین کے تکمال کو علم نہیں رکھتے تو اس قسم کی حدیثیں جو آتی ہیں کہ 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو گئے، 1 سال اگلے کے گناہ معاف ہو گئے، تو بعض مرتبہ دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے معافی کر دی ہے، 1 سال پہلے کے تو معاف کیے ہی تھے، 1 سال اگلے بھی معاف فرما دیے، تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ سال بھر کے لیے چھٹی ہو گئی، اب جو چاہیں کرتے رہے تو سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ خوب سمجھ لیجئے کہ جن اعمال کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ گناہوں کو معاف کرنے والے اعمال ہیں، مثلا حدیث فرمایا کہ وضو کر رہا ہے تو ہر وضو دھوتے وقت اس وضو کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نماز کے لیے چل رہا ہے تو ہر قدم پر 1 گناہ معاف ہوتا ہے، 1 درجہ بلند ہوتا ہے۔ رمضان کے روزوں میں فرمایا کہ یہ غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے روزے رکھے رمضان کے پچھلے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ ان سب حدیثوں میں گناہوں سے مراد ہوتے ہیں صغیرہ گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ، اور جہاں تک کبائر کا تعلق ہے کبیرہ گناہوں کا، اس کے بارے میں قانون یہ ہے کہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، جب تک آدمی توبہ نہ کرے اس وقت تک معاف نہیں ہوتے۔ یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کسی کو بخشتے وہ الگ بات ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ جب تک توبہ نہیں کر لے گا گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوگا۔ اور یہ گناہ کبیرہ بھی وہ معاف ہوتا ہے توبہ سے جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، اور اگر حقوق العباد سے تعلق ہے، کسی کا حق دبا لیا ہے، کسی کا حق مار لیا ہے، کسی کی حق تلفی کر دی ہے، تو اس کا کے بارے میں قاعدہ یہ ہے کہ جب تک صاحب حق کو حق نہ ادا کر دے یا اسے معاف نہ کرا لے معاف نہیں ہوتا۔ لہذا ان تمام فضیلت والی حدیثوں میں جو گناہوں کی معافی کا ذکر ہے وہ صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذکر ہے۔ تو بہرحال یہ بھی کوئی بڑی معمولی نعمت نہیں ہے کہ 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے تمام گناہوں کا کفارہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں، صغیرہ گناہوں کا کفارہ اس یوم عرفہ کے روزے کے ذریعے۔ پھر اس میں ایک اور حکم رکھا گیا، وہ ہے تکبیر تشریق کا، کہ عرفے کے دن جب فجر کی نماز کے وقت سے اور 13 تاریخ کی عصر تک تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد واجب قرار دی گئی، کہ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ کم از کم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیر تشریق یہ واجب قرار دی گئی ہے، اور اس کو مردوں کے لیے بلند آواز سے کہنا مسنون ہے، آہستہ آواز سے خلاف سنت ہے۔ سنت یہ ہے کہ بلند آواز سے کہیں۔ ہمارے ہاں ہر چیز میں الٹی گنگا ایسی بہنے لگی ہے کہ جن چیزوں کو شریعت میں کہا گیا ہے کہ آہستہ آواز سے کہو تو وہاں تو لوگ شور مچاتے ہیں۔ دعا کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، دعا آہستگی سے کہو اور تضرع کے ساتھ کرو، تو بلند آواز سے دعا کرنا یہ سنت کے خلاف ہے، آہستہ آواز سے کرنا سنت کے مطابق ہے۔ اور اسی دعا کا ایک حصہ درود شریف بھی ہے
کہ اس کو آہستہ آواز سے پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس میں تو لوگوں نے اپنی طرف سے شور مچانے کا طریقہ اختیار کر لیا۔ اور جن چیزوں کے بارے میں شریعت نے کہا تھا کہ بلند آواز سے کہو، مثلا یہ تکبیر تشریق، یہ ہر نماز کے بعد بلند آواز سے کہنی چاہیے، اس میں جب کہتے ہیں تو آواز ہی نہیں نکلتی، آہستہ سے کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی یہ تکبیر تشریق اللہ تبارک و تعالی نے رکھی اس لیے ہے کہ اس سے شوکت اسلام کا مظاہرہ، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آدمی جب نماز سے فارغ ہو تو مسجد اس تکبیر سے گونجے، لہذا اس کو بلند آواز سے کہنا ضروری۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کو جب جا رہے ہوں تو اس وقت میں جو تکبیر کہی جاتی ہے اس میں بھی مصنون یہ ہے کہ بلند آواز سے کہی جائے۔ عید الفطر میں آہستہ آواز سے، عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے۔ تو غرض تکبیر تشریق کو واجب قرار دیا گیا، اور یہ ایک عجیب سما ہے کہ یہ 4 دن عرفے سے لے کر اور ایام تشریق کے آخری دن تک، عصر تک، ہر مسجد اللہ کی کبریائی کے نعروں سے گونج رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ تکبیر تشریق خواتین کے لیے بھی مشروع ہے، اور اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے کہ خواتین کو عام طور سے پتہ نہیں ہوتا۔ مردوں کو تو نمازوں میں جاتے ہیں، مسجد کے اندر پہنچتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یا تکبیر تشریق کہی جا رہی ہے، یاد آ جاتا ہے اور وہ تکبیر تشریق کہہ لیتے ہیں۔ لیکن خواتین کے میں اس کا رواج بہت ہی کم، کہ خواتین عام طور سے انجام نہیں دیتی۔ اگرچہ علماء کے اس میں 2 قول ہیں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ خواتین پر واجب ہے، بعض کہتے ہیں واجب نہیں ہے، البتہ مستحب ہے ان کے لیے، لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ خواتین کے ذمہ بھی واجب ہے، یعنی یوم عرفہ سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد جو وہ گھر میں پڑھ رہی ہوں اس کے اندر بھی ان کو تکبیر تشریق کہنی چاہیے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ مردوں کے لیے بلند آواز سے کہنا مسنون ہے اور خواتین کے لیے آہستہ آواز سے، لہذا خواتین کو اس بات کی خاص فکر کرنی چاہیے اور خواتین کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے، کیونکہ غفلت میں اس واجب سے اکثر و بیشتر کوتاہی ہو جاتی ہے اور یاد نہیں رہتا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ ان دنوں میں کیونکہ خواتین کو عادت نہیں ہوتی تو اچھا ہے کہ وہ جس جگہ نماز پڑھتی ہیں وہاں لکھ کر لگا لیں، تاکہ ہر نماز کے بعد یاد آ جائے اور وہ یہ تکبیر کہیں، کم از کم ایک مرتبہ کہنا واجب ہے۔ مردوں کے لیے تو بے اتفاق واجب ہے، عورتوں کے بارے میں بھی صحیح قول کی بنا پر عورتوں کے لیے بھی واجب ہے، فتویٰ اسی پر ہے کہ عورتوں کے لیے واجب ہے۔ تو یہ تیسرا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے اعمال میں مشروع فرمایا۔ اور پھر سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع عمل اس ذی الحجہ کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے قربانی کا عمل۔ یہ قربانی کا عمل جیسا میں نے عرض کیا کسی اور وقت میں انجام نہیں دیا جا سکتا سوائے ان ایام نحر کے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دی، 10، 11، 12۔ ان کے علاوہ کسی اور وقت میں کتنا ہی آدمی جانور ذبح کرتا ہے، قربانی نہیں ہوگی، عبادت نہیں ہوگی۔ اور یہ ذی الحجہ کی جو خاص عبادت